جو کہ زیر سرپرستی مناظر اسلام، حجت الاسلام، جگر گوشائے حضور شیخ الحدیث، حضور حافظ الحدیث، مفکر اسلام جناب حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی علیہ علماء زیوکار جلوہ گر ہیں، آپ ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے نہ صرف انگلینڈ سے، یو کے سے، بلکہ یورپ سے بھی اور امریکہ سے بھی، سرینام سے بھی ہمارے علماء اہل سنہ یہاں تشریف لائے اور آج کی اس عظیم الشان 9ویں سالانہ حج 4 یار کانفرنس کا حصہ بنے اور اپنی محبتیں، عقیدتیں، اپنا احترام، اپنا وہ عشق جو حضور علیہ السلام کے چاروں یاروں سے ہے اس کو سامنے آپ کے پیش کرنے کے لیے علماء اہل السنہ کا یہ ایک عظیم جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، اپنی عقیدتوں میں، اپنے احترام میں، اپنے عشق کے جذبوں کو جلا دیتے ہوئے انتہائی لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا مفتی نور الدین صاحب زنگی ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور جناب حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی نور الدین صاحب زنگی جو کہ بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں نبی پاک صاحب الراج صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یاروں کا تذکرہ ذکر خیر کرے، محبت سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بینہما الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا الی آخر الآیات۔ محترم المقام واجب الاحترام جناب صدر محترم، خصوصاً فخر اہل سنت والجماعت، مناظر اسلام، بادشاہ اہل سنت والجماعت، رہنماء شریعت و طریقت، اولاد رسول حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی مدد العالیہ، دیگر حضرات سنی علماء کرام، سامعین اعظام، میں پہلے اللہ پاک رب العالمین کی دربار عالی شان میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں شکر گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معتبر مبارک حج 4 یار کانفرنس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کیا۔ مجھے بادشاہ اہل سنت والجماعت حضرت پیر سید عرفان شاہ مشہدی مدد العالیہ نے حکم کیا، ان کی حکم کی فرما برداری کے لیے اور صرف اس محفل متبرک سے فیض اور برکت اور دعا حاصل کرنے کی نیت سے میں ادھر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں، ہماری مادری زبان بنگلہ ہے، اردو میں تقریر کرنا مجھے عادت نہیں، اگر کوئی تورا 1 منٹ کہنے سے غلط ہو جائے تو اللہ کے واسطے درگزر فرمائے۔ ہم جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَى آخِرِ الآیات۔ اور دوسری آیات میں بھی یہ ہے
रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये सहाबाए किराम के बारे में मैंने एक आयत करीमा पहले तिलावत किया, वल्लदीन माहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लदीन माहु, इनके जो साथी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हिब्रुल उम्मा, उम्मत के सबसे बड़ा आलिम जो थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में दुआ फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु इल्मुत तावील। उस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत करीमा में तफसीर फरमाया कि इस आयत करीमा के मतहत हक 4 यार के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया कि माहू के मानी है साथी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सबसे अफजल तरीन अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। तमाम अंबिया किराम के बाद बनी आदम में सबसे बेहतरीन शख्स है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। सीरत हालुगिया में एक हदीस आया, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अय्यना ली अरबाता उज़राइन इस्नैन फिस समाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम व मिकाइल अलैहिस्सलाम व इस्नैन फिल अर्दे अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 4 वज़ीर से 4 मिनिस्टर से मुझे मदद किया। इन 4 वज़ीरों में 2 वज़ीर है आसमान में जो फरिश्ते हैं, एक है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और एक है हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, और 2 वज़ीर है मेरे जमीन में, एक है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और एक है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान पाक में है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, सब अमर में फकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशाविरुहु फी कुल्ली अमरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब अमर में सब एहतमाम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मशवरा करते थे, मशवरा फरमाते। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनके साथ तुम मशवरा करो, इसलिए मशवरा करना हमारे लिए सुन्नत बन गया। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैं क्या कहूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया की उम्मत जो नमाजी है, रोजादार है, हाजी है, गुजर गए हैं दुनिया से, और क़यामत तक जितने हाजी गाजी उलमा फुजला नमाजी मुजाहिद मुफक्किर पीर बुजुर्गान दिन आएंगे, सबके ईमान सबके अमल अगर एक तराजू में एक पल्ला में डाल दिया जाए, मेरी सिद्दीक की एक रात की मोहब्बत रसूल हुब्ब रसूल अगर एक पल्ला में रख दिया जाए, तो खुदा की कसम मेरे सिद्दीक की हुब्ब रसूल की पल्ला बारी हो जाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को दिखा दिया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, राहुल बुखारी। कोई शख्स मुमीन कामिल नहीं हरगिज बन सकता जब तक मुझे अपने जान से ज्यादा मोहब्बत ना कर सके। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सांप के मुंह में अपने कदम को दाखिल करके दुनिया को दिखा दिया, ये जान से भी बहुत बहुत ज्यादा मेरे रसूल की मोहब्बत है। रसूल की मोहब्बत से अगर मेरे जान निकल जाए तो कोई परवाह नहीं। और माल ज्यादा मोहब्बत, जान माल और औलाद 3 चीजें आदमी के लिए मोहब्बत ही होता है। जान की परवाह ना कर, ये अलामत रख दिया दुनिया के पास।
کہ جان سے بھی میرے آقا میرے پاس زیادہ محبت والا ہے۔ اولاد کے بارے میں ایک حدیث ہے، ان کے لڑکا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے پہلے جنگ بدر میں حاضر تھے ابو جہل کی طرف سے۔ تو ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ گئے تھے۔ بعد میں مسلمان ہونے کے بعد ایک دن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والد صاحب کو بولا، آئے میرے پیارے ابا جان، میں بھی آپ بھی میرے تلوار کے نیچے بدر کی میدان میں آ گئے تھے، لیکن صرف محبت پیدوری کی وجہ سے میرے تلوار اٹھا لیا، اگر میں چاہتا تو گردن اڑا دیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، عبد الرحمن سن، اگر تم میرے تلوار کے نیچے آ جاتے تو ایک لمحہ دیر نہ کر تیرے گردن اڑا دیتا، کیونکہ تم میرے آقا کے خلاف آ گئے تھے۔ یہی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حب رسول کی علامت۔ اور مال کے بارے میں آپ جانتے ہیں بخوبی، علماء حضرات ادھر موجود ہے، آپ نے اپنے گھر کی تمام جو کچھ گھر میں تھا، بعد وقت کی کھانا بھی نہیں چورا، سب کچھ آقا کے قدم میں حاضر کر کے آقا نے فرمایا، ابو بکر کیا چورا تیرا اولاد کے لیے، تیری بیوی بچوں کے لیے؟ اس نے جواب کیا دیا؟ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، پروانے کو شمع اور پھول کو بلبل کو پھول بس، ابو بکر کے لیے اس کی خدا کی رسول بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ہے اللہ کے رسول، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں چورا، صرف اللہ اور رسول کو چور کے آیا۔ ادھر ایک نکتہ کی بات ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر رسول کو ماننا شریک ہے، نعوذ باللہ۔ آپ بولو، کہیے کہ یہ رسول ابو بکر صدیق کے سامنے ہے یا ان کی گھر میں ہے؟ رسول کو سامنے رہ کر سیدنا ابو بکر صدیق نے بولا، میں نے میرے گھر میں میرے رسول کو چرا۔ اس سے یہ پتہ، یہ بخوبی مجھے حاصل ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کی یہ عقائد تھا کہ میرے رسول صرف گھر میں نہیں ہے، میرے گھر میں تمام جہان میں علوم ملکوت علوا سفلا ہر جگہ نبی حاضر و ناظر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وَعِدْكُمْ مِنَ النَّارِ وَعِدْكُمْ مِنَ الْعَيْبِ وَعِدْكُمْ مِنَ الذَّنْبِ۔ سیرت حلبیہ انسان العلوم تواریخ اسلام میں ہے۔ یہ ابو بکر کیا ہے؟ یہ جہنم میں آزاد ہے، جہنم سے آزاد ہے، گناہ سے آزاد ہے اور ہر عیب سے آزاد ہے۔ رسول نے جس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہر عیب سے آزاد ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی برا بلا کہے تو کن کو برا بلا کہا؟ رسول کو عیب لگا دیا۔ اگر رسول کو عیب لگا دے ان کو ایمان باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو امام الانبیاء مسجد اقصی میں بنا دیا اور یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ تمام انبیاء کرام کے امام ہے، امام المرسلین ہے۔ امام المرسلین میرے آقا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بولو کس نے بنایا؟ اور میرے نبی نے اپنے ہی حیات میں پردہ پوشی کے قبل سارے صحابہ کرام کو رہتے ہوئے ابو بکر کو امام بنا دیا۔ اگر نبی کے بنایا ہوا امام کو کوئی امام نہ مانے تو یہ ایماندار ہے۔ اس لیے ماننا چاہیے کہ یہ آقا علیہ السلام کی بنایا ہوا امام ہے۔ ایک جیسا کوئی آدمی
یہ سرزمین میں بنی آدم میں افضل ترین کوئی نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے لیے آقا اسلام کی روضہ تھر کے قریب جا کر اجازت طلب کیا، آئے میرے آقا، تیرے دوست ہے، تیرے احد کے ساتھی ہے، تیرے بدر کے ساتھی ہے، تیرے غارے کے ساتھی ہے، تیرے سایہ سے تمام زندگی جو چلتے تھے وہ دنیا سے وفات پائے ہیں. آپ اگر اجازت دے تو ہم آپ کے قریب جو جگہ موجود ہے روضہ اطہر کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دفن کروں گا. اگر آپ اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں لے جا کر حضرت ابوبکر کو ہم دفن کرنے والا ہے. یہ اجازت کس نے مانگا؟ حدیث میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا. اگر کوئی شخص اگر کہے یہ بات کہ علی سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر کی خلافت پر راضی نہ تھا تو جھوٹا ہے، یہ بہت بڑا کذاب ہے. حضرت علی فرماتا ہے خدا کی قسم یہ روزہ مبارک میں حرکت شروع ہو گیا اور روزہ کی جو دروازہ تھا جو ونڈو تھا سب کھلنا شروع ہو گیا اور آواز آنا شروع ہو گیا، ضم الحبیب الی الحبیب اوصل الحبیب الی الحبیب. آئے میرے علی، آئے میرے صحابیوں، میرے دوست کو میرے ساتھ ملا دو. یہ دنیا کی دوست نہیں ہے صرف، یہ قبر کی بھی دوست ہے. حشر میں یہ میرا دوست ہے، دار میں میرا دوست ہے، اور احد میں میرا دوست تھا، اور بدر میں میرا دوست تھا. دنیا میں بھی میرے دوست اولا ہے اور حشر میں میرا دوست ہے، اور قبر میں ہزاروں سال یہ میرے دوست بن کر میرے قریب سو رہا ہے. اس سے بڑا دلیل اور کون ہے جس کو حضور نے اجازت دیا کہ یہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ اس کو ملا دو. لیکن میرے افسوس کی بات ہے یہ روافض اور خوارج اور شیعہ لوگ ان کو برا بالا کہتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من ہے یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. میرے امت 73 فرقے بند ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام نے بولا یا رسول اللہ صرف ایک گروہ جنت میں جائیں گے، یہ کون سا گروہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. یہی معیار حق ہے. میرے نبی نے فرمایا میں جس عمل اور عقائد پہ ہو اور میرے صحابہ کرام جس عقائد اور ایمان میں رہے ہیں، ان کو مجھے اور میرے صحابہ کرام کو جو لوگ اتباع کریں گے وہی جنتی ہے، وہی جنتی ہے. اگر کوئی شخص بڑا نمازی ہو، روزہ دار ہو، حاجی ہو، غازی ہو، جتنا نمازی ہو، جتنا عملدار ہو، پرہیزگاری کرے، اگر میرے صحابہ کے عقائد ان کے قلب میں نہ رہے تو یہ ناری ہے، وہ جہنمی ہے. اور حضرت سیدنا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز شرح مشکات میں اس حدیث کی توضیح فرمایا کہ لا شک وہو اہل السنت والجماعہ. جو لوگ نبی اور نبی کے صحابہ کرام کو اتباع کریں گے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے، وہی ناجی فرقہ ہے، وہی جنتی فرقہ ہے. اور جو لوگ صحابہ کرام کو نہ مانیں گے، ان کے عقائد کو فرما برداری نہ کرے گے، ان کو محبت نہ کرے، وہ باطل ہے، بددین ہے، ان کی عقائد بد عقیدہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان بد عقیدہ لوگوں سے حفاظت کرے، کیونکہ آج کے یہ عظیم الشان جم خفیر علماء کرام تمام دنیا اہل سنت میں جو بڑے اکابرین بڑے اکابرین علماء کرام موجود ہے، مجھے اس وقت کو قدر کرنا چاہیے. اس لیے میں میرے یہ ٹوٹی اردو والا دوسرا لفظ کیا ہے، آپ درگزر فرمائے ہمارے لیے.
میرے لیے دعا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.